السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ آج تھوڑی سی بات میرا دل چاہ رہا ہے آپ سے میں اپنی جو غذا ہم کھاتے ہیں اس کے بارے میں عرض کروں کہ ہم اس میں کیا بے اعتدالیاں یا زیادتیاں کرتے ہیں، اور ہماری خوراک ہونی کتنی چاہیے ہمیں پتہ تو ہو۔ تو اس بارے میں جب ہمیں نہیں پتہ ہوتا اور پھر اس کے خلاف جب ہم چلتے ہیں تو رفتہ رفتہ ہم ایک خطرناک منظر کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، اور وہ ہمیں پتہ نہیں چلتا اس بات کا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، ہمیں کتنا کھانا ہے۔ اس سلسلے میں ایک میں آپ کو معیار بتا دوں، وہ یہ ہے آسان، سمجھ آنے والا، دل کو لگنے والا۔ اگر آپ 3 ٹائم کھانا کھاتے ہیں تو ناشتے سے شروع کریں گے، تو اگر آپ کا ناشتہ اتنا ہے کہ دوپہر کے کھانے کا جو آپ کا وقت ہے اس سے 1-2 گھنٹہ پہلے آپ کو بھوک لگ جاتی ہے، اور کھانا کھانے کے وقت تک یہ بڑھتی ہی جاتی ہے اور ریورس نہیں ہوتی۔ ریورس سے مراد یہ ہے کہ اگر آپ کھانا کھانے کے ٹائم تک پہنچ گئے اور کسی وجہ سے کھانا گھنٹہ 2 لیٹ ہو گیا ایکسکیوز می، تو آپ خیال کرتے ہیں کہ بس وہ ایک بھوک آئی جو تھی بس چلی گئی، ابھی خیر ہے نہ بھی کھانا کھاؤں تو ٹھیک ہے، چل جائے گا۔ یہ غلط ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ عادت کے مطابق ایک ٹائم پہ کھانا کھاتے تھے، اس وقت پہ اس کی ڈیمانڈ آئی، جب وہ وقت گزر گیا تو اندر کیونکہ ریکوائرمنٹ جینون نہیں تھی، وہ ریکوائرمنٹ بھی ساتھ ہی چلی گئی، اور آپ نے کہا کہ خیر ہے اب رات ہی کو کھا لوں گا، گزارا ہو جائے گا۔ اگر آپ کا ناشتہ اتنا ہوتا تو وہ آپ کو کبھی بھی گزارا نہ کرنے دیتا، ہر حال میں کھانا کھلا کے چھوڑتا، اور اگر آپ نہ کھاتے تو آپ ویکنس فیل کرتے اور جسم ٹھنڈا ہوتا۔ تو مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کا ناشتہ اتنا ہے کہ دوپہر کے کھانے سے گھنٹہ 2 گھنٹے پہلے ایک مستقل بھوک آپ پہ حملہ کرتی ہے اور کھانا کی یہ کھائے بغیر نہیں ڈلتی ہے، تو یہ ناشتہ آپ کا ٹھیک تھا۔ اسی طرح دن کو آپ اتنا کھاتے ہیں کہ رات کے کھانے سے گھنٹہ 1.5 پہلے ہی بھوک لگنی شروع ہو جاتی ہے، اور اگر آپ ٹائم پہ کھانا آپ کو نہیں ملتا تو وہ اتنی بڑھتی جاتی ہے کہ جسم ٹھنڈا ہوتا ہے اور ویکنس پیدا ہوتی ہے، گویا کہ آپ کھانا کھائے بغیر اب رات کو نہیں سو پاتے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا دن کا کھانا ٹھیک تھا، اور رات کا کھانا تو اس لیے عام طور پہ ٹھیک ہی ہو جاتا ہے کہ رات لمبی ہوتی ہے اور ناشتے کے بیچ میں بہت بڑا گیپ ہوتا ہے، اور رات کا کھانا لوگ اکثر ہلکا کھاتے ہیں، اور ہلکا ہی ٹھیک ہے، کھانا ہیوی ہونا بھی نہیں چاہیے، لیکن یہ ہے کہ وہ پھر بھوک صبح تو لگ ہی جاتی ہے۔ تو یہ ہے ہمارا صحیح خوراک کی مقدار کا تعین کرنے کا طریقہ کہ ہمیں کس وقت میں کتنی خوراک کھانی چاہیے، اور کیسے پتہ چلے گا کہ یہ ٹھیک تھی یا غلط تھی۔ اس طرح کھانے والا آدمی جس کو اس طرح بھوک لگے گی ہر کھانے کے ساتھ، نہ وہ کبھی موٹا ہوگا، نہ اس پہ چربی چڑھے گی، اور نہ وہ سستی اور کاہلی کا شکار ہوگا کہ اوور ایٹنگ کی وجہ سے اسے غنودگی آئی رہے۔ تو یہ ساری باتیں میں نے کہا ایک ترتیب کے ساتھ میں آپ کے سامنے رکھوں، تاکہ آپ کو اپنی کھانے کی جو ہیبٹس ہیں ان کا پتہ چلے کیا وہ ہیلدی ہے یا ان ہیلدی ہے۔ تو دونوں کھانوں کے بیچ میں جو کھانا ہے وہ بالکل بھی مناسب نہیں ہوتا، اس سے مسائل ہی پیدا ہوتے ہیں، اس لیے ان چیزوں کو ایوائڈ کرنا چاہیے جو کھانوں کے بیچ میں آ جاتی ہے۔ ہاں، تھوڑا بہت فروٹ اگر کوئی اویلیبل ہو تو ہلکا پھلکا آپ کھا سکتے ہیں، کھانا نہیں کھا سکتے بیچ میں، جسے گندم کی کوئی چیز ہو وہ نہیں، بسکٹ نہیں، سموسے نہیں، پکوڑے نہیں، بیکری کا سامان نہیں، صرف کوئی فروٹ ہلکا پھلکا اگر ان بٹوین 2 کھانوں کے آپ کو مل جاتا ہے، اللہ دیتا ہے، تو وہ قلیل مقدار میں جیسے ایک سیب ہو گیا، 1-2 کیلے ہو گئے، اس طرح کر کے آپ کھا سکتے ہیں۔ تو یہ ہیلدی غذا ہے، ٹھیک ہے جی، اور اس سے آدمی ہیلدی رہتا ہے۔ اب آ گئی بات
روٹی ہی آپ کو میں بتا دوں اصل ہماری ریکوائرمنٹ ہے. اگر آپ کو دیسی آٹے کی روٹی، گندم کی روٹی اچھی مل رہی ہے تو یہ تینوں ٹائم کی روٹی آپ کے لیے کافی ہے. فروٹ مل گیا تو ٹھیک ہے، نہ ملا تو حرج کوئی نہیں ہے. اسی طرح سالن کی حیثیت صرف غذا کو مزیدار کرنے کی ہے، تاکہ روٹی پھیکی اور بے ذائقہ سی ہوتی ہے عام طور پہ، اس کو مزیدار کر کے کھانے کے لیے سالن ہے، تاکہ تھوڑا ٹیسٹ کے ساتھ روٹی آدمی کھا سکتا ہے. روکھی روٹی کھانا ایک مشکل کام ہے. تو سالن کی حیثیت روٹی کو گلے سے اتارنے میں معمل ہونے کی حیثیت ہے، اور تھوڑا سا ٹیسٹ آ جاتا ہے اس میں، اس کی حیثیت ہے. اس سے زیادہ سالن کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اس لیے پرانے زمانے میں لوگ سرکے سے بھی روٹی کھا لیتے تھے. پانی ہوتا ہے سرکہ، کوئی بوٹیاں تو نہیں ہوتی اس میں، ہے جی. پیاز توڑ کے پیاز سے روٹی کھا لیتے تھے. اور پیاز میں گوشت تو نہیں ہوتا، مرغی تو نہیں ہوتی، تو پیاز کا اپنا ایک ٹیسٹ ہے کڑوا سا، اور وہ ایسا ذائقہ ہے کہ روٹی اسے کھا لیتے تھے وہ سالن کے طور پہ. اسی طرح اور دودھ میں نمک مرچ ڈال کے لوگ اس میں ڈبو کے بھی روٹی کھا لیتے تھے، کیونکہ ایک مرچ بھی لگ جاتی تھی اور ساتھ نمکین بھی ہو جاتا تھا اور دودھ کا گھونٹ بھی ہو جاتا تھا. تو اسی طرح کئی لوگوں کو ہم نے دیکھا ہوگا کہ آج بھی صبح وہ چائے پراٹھے کا ناشتہ کرتے ہیں، یعنی پراٹھا چائے میں ڈبو کے کھاتے ہیں. اب چائے میٹھی ہوتی ہے، پراٹھا پھیکا ہوتا ہے، ایک وہ اس کو میٹھا کر دیتی ہے، اور چائے کا گھونٹ جو ہے اسے نگلنے میں آسانی کر دیتا ہے، اور بندہ مزے سے کھانا کھا لیتا ہے. یہاں بھی آپ نے دیکھا کہ کوئی بوٹی، کوئی ایسی چیز نہیں آئی جس نے روٹی کھانے کے لیے کوئی آپ کو تعاون نہیں کیا تو روٹی آپ کھا نہیں سکیں. تو اب آ گئی ضرورت کیا ہے کہ آدمی پورا سالن بنائے، اور بوٹیاں ہو اس میں، یا اس میں چھوٹا گوشت ہو یا موٹا گوشت ہو یا مرغی ہو، یا ہفتے میں 2-3 دن تو گوشت ہو. یعنی یہ ساری باتیں سوچنے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے، اور نہ کھانے کی ضرورت ہے. اگر آپ کو اللہ تعالیٰ دیتا ہے تو قلیل مقدار میں گوشت کھانا، 2-4 بوٹی ایک ٹائم کھا لینا، پھر 2 ٹائم کھا لینا، کوئی حرج نہیں ہے. اللہ کی نعمت ہے، آدمی انجوائے کر سکتا ہے. لیکن یہ ریکوائرمنٹ ہماری نہیں ہے کہ ہم ضرور ہی ہر حال میں جو ہے اتنا خرچہ کر کے 200 روپے کلو ٹماٹر لے کے، 200 روپے کلو مرغی لے کے، یا 100 کلو کی سبزی لے کے ہم ضرور ہانڈی ہی بنائیں. تو یہ ضرورت نہیں ہوتی ہے. آملیٹ انڈا جو ہے لوگ کہیں استعمال کرتے ہیں. اب چھوٹا سا سالن نہیں ہوتا یہ، آملیٹ انڈے میں ہم سبز مرچ بھی ڈال دیتے ہیں، ٹماٹر بھی ڈال دیتے ہیں، دھنیا بھی ڈال دیتے ہیں، ٹھیک ہے. اور وہ ایک چھوٹا سا سالن ہی کوئک یعنی جسے بنانا کہتے ہیں، جلد بننے والا سالن ہے، چند منٹوں میں تیار ہو جاتا ہے. تو اس لیے اپنی زندگی کو سادہ رکھنا بھی ہمیں آئے، اور غذائی ہماری ضروریات کا بھی ہمیں پتہ ہو، اور ہم اتنا ہی کھائیں جتنی کی ہماری ریکوائرمنٹ ہے، اور اوور ایٹنگ سے بچیں، تو تاکہ ہیلدی رہیں. یعنی تو یہ کچھ غذائی پیٹرن کے بارے میں ہمارا کیسے ہونا چاہیے، ہمیں کن باتوں کا موٹا موٹا خیال رکھنا چاہیے، اور کس طرح ہم اپنی بچت بھی کر سکتے ہیں کچھ ایسی ہیبٹس اپنا کے کہ بھئی کھانا ہے، روٹی کو حلق سے اتارنا ہے. مزوں کے لیے نہیں ہے سر کہ مزہ آئے بہت زیادہ، صرف یہ ہے کہ آپ اتنا کر لیں کہ آپ کو روٹی آسانی سے کھائی جا سکے. تو اس میں ہمیں آسانیاں بھی ہیں، ہماری بچت بھی ہے، ہماری رہنمائی بھی ہے. اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگے لائک اور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.